فرام دیٹ بریک. اور اب جس بارے میں ہم گپ شپ کرنے لگے ہیں اس سے آپ بھی ریلیٹ کرتے ہیں, ہم بھی ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی کے فرسٹ ایکسپیرینسز بی اٹ گڈ اور بیڈ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں عائشہ کہ کیوں یہ فرسٹ ایکسپیرینسز نہ بھولنے والے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا جواب تو ہم ایکسپرٹ سے ڈیفینیٹلی جانیں گے, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم بڑی ورجن کوگنیشن کی حالت میں اس دنیا کے اندر آتے ہیں, اور جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ایکسپیرینسز ہمارے ذہن میں جاتے ہیں وہ اپنے نقش چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آگے آنے والے ایکسپیرینسز چاہے وہ لوگ ہوں, ان کے ساتھ تعلق ہو, اس کو ہم پرکھتے رہتے ہیں ان پرانے نقش شدہ ایکسپیرینسز کے تھرو. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی کین بی رانگ, یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلے جو آپ کو ایکسپیرینس ہوتے ہیں, لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہہ لیں, کسی سے مل کر کسی کا اچھا لگنا, یا پھر اگر آپ کو وہ کہتے ہیں نا پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتی ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے. ینگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے شوق اتنے زیادہ لانگ لاسٹنگ کیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ مکمل ہوں یا پورا کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں, یاد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی دوستیاں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں جو اسکول کے اندر رہتی ہیں, پہلے ٹیچرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت who better than her to ask these questions, سائیکالوجسٹ جو سمجھے کہ آپ کے ذہن کے پروسیسز کیا ہیں, تاکہ ہم ان سے سمجھ سکیں کہ یہ تجربات اور جذبات کیوں اتنے اسٹرانگ اور چھپ جاتے ہیں ہماری عقل میں. فرحت زرین صاحبہ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, فرسٹ ایکسپیرینسز گڈ اور بیڈ ایک بڑی میموری چھوڑ جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں ساتھ. ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ والے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو یاد رہ جاتے ہیں وہ والے مسائل, یا پھر آپ کے پاس کوئی گر ہوتا ہے کہ آپ بھول سکتے ہیں؟ ہم بھی ہیومن بینگز ہیں, اور کلائنٹس کو ڈیل کرنے کے بعد ہمیں بھی ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے. ہم بھی اپنی تھراپی کرواتے ہیں. تھراپی نہیں, میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ پہلے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی گر ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ ہے گر اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ سائیکالوجی کیا ہے, نیورو سائنس کیا ہے, جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی بتائیے نا, اس لیے تو ہم نے آپ کو بلایا. جیسے ابھی مزمل ڈسکس کر رہے تھے کہ کہاں سے یہ ایموشنز آتے ہیں اور ہم کیوں نہیں بھول پاتے اور یہ کیوں یاد رہتے ہیں. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے برین میں, ہمارا پورا برین پروسیس کرتا ہے, ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول بیسیکلی ہمارا برین کرتا ہے. امیگڈلا ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اور امیگڈلا اچھے یا برے دو تجربات ہم زندگی میں لیتے ہیں. اچھے وہ شاید بھول جاتا ہے, بٹ برے تجربات وہ نہیں بھولتا. ایکسپلین امیگڈلا, یہ ہے کیا؟ یہ ایک ہمارے برین میں ایک پارٹ ہے جو ہمارے ایموشنز کے لیے رسپانسیبل ہے, لمبک سسٹم ہے. اب یہ لے مین کو اتنا نہیں پتا. ہم نے چونکہ اسٹڈی کیا, ہمیں پتا ہے ہم نے اپنے امیگڈلا کو برا اگر وہ یاد رکھتا ہے تو اس کو ہم نے اچھے کی طرف کیسے لے کر آنا ہے. سو ہماری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, لیکن ہم برے کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. اچھے بھی ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, مگر ہم برے کو ہی یاد کرتے ہیں تو ہم ڈپریشن, انگزائٹی, پینک اٹیک, اسٹریس میں جاتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اچھی یاد ہے, اگر کسی پیارے شخص کی اچھی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں, دل کو تب بھی ٹیس اٹھتی ہے جی دل میں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی میموری ہے کہ جو درد والی میموری ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے تکلیف ہوگی. کیوں اچھے اور برے دونوں پہ کچھ ٹائم بعد رسپانس ایک ہی ہے جس کو ہم درد کہتے ہیں؟ درد خوشی میں بھی ہوتا ہے, تکلیف میں بھی ہوتا ہے, اور درد دوسری طرح سے بھی ہوتا ہے, پین ہوتا ہے. ٹراما بانڈ کیا ہے؟ آپ اپنے ہی پارٹنر کے ساتھ تکلیف کی درد میں ایک اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم بن چکے ہیں. ٹراما بانڈ لائک آپ ایک پارٹنر کے ساتھ نہیں, یہ بہت آج کل تو نارسسزم بہت کامن ہے. اب یہ ٹراما بانڈ کیا ہے؟ آپ کا پارٹنر آپ کو تکلیف دے رہا ہے, آپ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایڈکٹ ہو چکے ہیں. یہ ایڈکشن بھی کہیں ہمارے برین میں پروسیس ہوتا ہے, بائیو کیمسٹری ہے. انسان کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے, اسی لیے ہم پہلی محبت, پہلی کامیابی, پہلی ناکامی نہیں بھولتے, کیونکہ ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں. اور کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہم بار بار اس کو یاد کرتے ہیں, اور جو چیز ریپیٹیشن میں یاد کی جاتی ہے وہ ہمیں آخر تک یاد رہتی ہے. تھوڑا سا اور ڈیپ ہمارے ساتھ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز حسین صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, احمد فراز کی اگر الفاظ میں کہ اول کی محبت کے نشے یاد تو کر, اول کی محبت ہو, اول کی دوستی ہو, اول کے ایکسپیرینسز ہوں, اتنا گہرا اثر کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں ہمارے اوپر, ہم کیوں نہیں بھول پاتے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. دیکھیں, اگر ایک بورڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہو
تو بڑا مشکل ہے ڈسٹنگوش کرنا کہ کون سی چیز کہاں لکھی ہے. لیکن جب سلیٹ خالی ہو تو کہانی سے پک کر لیتا ہے کہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے. یہ جو انیشیل ایکسپیرینس ہوتا ہے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس کی اسٹرینجلی وہ چیزوں کو سمجھتا ہے وداؤٹ ورڈس. بیسکلی اب اس وقت ہم جب کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں پاسٹ میں یا فیوچر کے بارے میں تو وی آلویز ٹیک دی ہیلپ آف ورڈس. ہم لینگویج کو یوز کرتے ہیں کسی چیز کو سوچنے کے لیے. بٹ جب بچہ دنیا میں آتا ہے جب وہ بول نہیں سکتا, جب اس کے الفاظ کا نہیں پتا, جب اس کے لینگویج کی نہیں پتا, تو وہ بچہ جو ہے ویژولی وداؤٹ ورڈس سوچتا ہے اس کے ذہن کے اندر. یہ اس کی انیشل میموری بنتی ہے. اچھا, میموری کا ایک چیز یاد رکھیں, جتنی گہری میموری ہوگی اتنا گہرا ایموشن ہوگا. اسی لیے آپ کہیں نا کہ پہلی محبت اس لیے کہ وہ را ہوتا ہے انسان, اس وقت اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے. تو وہ را حالت میں جو پہلی محبت کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ایموشن کی وجہ سے وہ میموری یاد رہتی ہے. لیکن ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے جو لیٹسٹ ریسرچ ہے نیورو سائنس وغیرہ میں, اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی اسٹیمولس ملتا ہے باہر کی بیرونی دنیا سے, کوئی اسٹیمولس ملتا ہے, کسی کو دیکھا, کسی کی آواز سنی, تو اس سے پہلے کہ ہم رسپونڈ کریں ہم ایک سٹوری بناتے ہیں. بڑی کوئکلی ہوتا ہے. یہ سٹوری بیسڈ ہوتی ہے ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس کے اوپر. اس سٹوری کے اندر ہم ایڈٹ کرتے ہیں, ترمیم کرتے ہیں, کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی اوریجنل میموری کو سٹور کر کر اس کو کنٹینیوسلی ایڈٹ کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ آور لائف. اور اس کی وجہ سے ہمیں یا تو زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں یا پھر زندگی میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. تو اوریجنل جو میموری ہماری ہے جس میں انٹینس ایموشنز ہیں وہ میموری ساری زندگی ہمیں یاد رہتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے چھوٹی ایج میں, وہ ہمیں سجیشنز آتے ہیں, مشورہ آتا ہے, ماں باپ, اسکول وغیرہ, وہ مشورہ کنورٹ ہوتا ہے ایموشنز کے ساتھ. اگر ماں باپ نے کہا ہے تو ایموشن بہت اسٹرانگ ہوں گے, ٹیچر نے کہا ہے تو ایموشن بہت اسٹرانگ ہو گئے. اگر کسی چلتے پھرتے اسٹرینجر نے کہا تو وہ ایموشن اسٹرانگ نہیں ہو گئے, وہ میموری اسٹرانگ نہیں ہوگی. تو میموری کا تعلق ایموشن سے, ایموشنز کا تعلق ان لوگوں سے جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جن سے آپ پیار کرتے ہیں. تو اس لیے انیشل میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن وہ ایڈٹ ہوتے اگر عمر کے اس حصے میں پچھلی میموری کے بارے میں سوچوں تو شاید میموری تو میرے پاس ہوگی مگر اس میں ایموشنز کم ہوں گے, اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایموشنز. یہ انیشل میموری جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ہم کس ایج تک کی بات کر رہے ہیں؟ وہ 4 کی سٹیجز ہم جانتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر 13-14 سال 15 سال تک جو بڑی امپورٹنٹ سٹیجز ہوتی ہیں, اس کے اندر کون سی سٹیجز امپورٹنٹ ہیں؟ کہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک ہمارے انیشیل ایکسپیرینسز بن رہے ہیں جن کی بیس پر ہم باقی کی زندگی کو دیکھیں گے یا پرکھیں گے؟ فرسٹ 7 years of your life as a child, اس وقت آپ کی پوری شخصیت بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ 7 سال کے بعد we don't learn anything new, نئی انفارمیشن آتی ہے, وہ ہمارا برین اس 7 سال کی جو پروگرامنگ ہے اس کی بیسس پہ یا تو اس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا اس کو, یہ 3 گیٹ کیپرز ہوتے ہیں کانشیس ڈور کے اوپر, تو یا تو ہم اس کو جرنلائز کرتے ہیں یا ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن. کیا یہ چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے, اس شخص سے دوستی فائدے مند ہے, اس کالج میں ایڈمیشن لینا بہتر ہے, یہ کریئر چننا بہتر ہے, یہ سارا سسٹم ہمارے برین کرتا ہے بیسڈ آن دا میموری آف 7 years. تو کہتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے تو اصولاً آپ کو بچے کو اسکول میں داخل ہی نہیں کرانا چاہیے, منیمم 5 سال تو رکھیں تاکہ وہ جو ایکچوئل شخصیت ہے بچے کی, جو پرسنالٹی ہے جو گھر میں ڈیولپ ہوتی ہے 5 سے 7 سال یا 5 سال کے درمیان, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آگے فیوچر میں انٹریکٹ کرنا لوگوں کے ساتھ اور زندگی گزارنے کے لیے وہ بیسک جو پرسنالٹی. ڈاکٹر صاحب وہ بچہ بھی بیٹھنا شروع نہیں کرتا تو وہ اس کے سامنے نا فون رکھ دیا جاتا ہے کہ چلو مصروف رہے گا بچہ, فون کے اندر وہ بیبی شارک وغیرہ دیکھتا رہے اور وہ نمب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں جانا چاہوں گا فرید صاحبہ کے پاس اس پوائنٹ کو لے کے کہ جو پہلے 7 سال ہیں اور اسی کے اندر سب کچھ بن رہا ہے, مطلب آپ کے پروسیسنگ میکنزم سیٹ ہو چکے ہیں, باقی کی چیزوں کو آپ اس بیس پہ ڈیل کریں گے جو بھی کچھ آپ کے پاس آئے گا نیا. فرسٹ ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ایسے میکنزمز ہیں جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ مجھے ڈانٹ پڑی تھی, مار پڑی تھی یا کوئی تکلیف ہوئی تھی, وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, کہ ایز ایڈلٹس ہم اپنے کردار میں بہتری لا سکیں, ہم ریئلائز کریں کہ یہ پوائنٹ ہے اب ہم نے امپروو کرنا ہے. کیا یہ پاسبل ہے چینج یا امپاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں
یہ جو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا اپنے ایموشنز سے اور اپنی فیلنگ سے کہ نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا, سب سے پہلے تو ایکسیپٹ یور سیلف. جب آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, کہیں اٹس اے پارٹ آف مائی لائف, سو واٹ, ہو گیا نا, برا ہو گیا, اٹس اوکے, میں اس کو آئی ول ٹرائی ٹو مینیج. دس از کالڈ مینیفیسٹیشن, پازیٹیو افرمیشنز, جو ہر انسان کو صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے ضرور دینی چاہیے. اگر اف یو وانٹ ٹو لیو ان اے ویری پازیٹیو وے, جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیلف انسٹرکشنز دینا شروع کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, نیگیٹو ہو جائے, میں نے پازیٹیو رہنا ہے. اس سے کیا ہوگا, از اٹ پاسبل ہیومنلی, یہ پاسبل ہے؟ وائی ناٹ. ڈپریشن کیسے ٹریٹ ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا بہت زیادہ سکسیزفلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تھراپیز کے تھرو. میڈیکیشنز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی میڈیکیشن انڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, ہم صرف پازیٹیو, ہم اس انسان کو بیسیکلی یہ سکھاتے ہیں کہ تم ڈپریس اس وجہ سے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا, ایکسیپٹ اٹ, برداشت کرو, ایکسیپٹ کرو. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, نہیں کر پاتے وہ پھر نا ایکسٹریم میجرز کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر پازیٹیو رہنا ہی حل ہے, تھیراپی ہی حل ہے, تو ہم پھر یہ کہیں کہ تھیراپی فیل ہو گئی اگر کسی نے ایکسٹریم میجر لے لیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. صرف تھیراپی نہیں چلتی نا, اس انسان کے ماحول بھی چل رہا ہے. آپ تھیراپی لیتے ہو 1 گھنٹے کی, واپس وہ جاتا ہے اسی انوائرمنٹ میں. اگر انوائرمنٹ چینج نہیں ہو رہا, اگر فیملی ممبرز چینج نہیں ہو رہے, اگر اس کی سرکمسٹانسز چینج نہیں ہو رہے, میں کہتی ہوں آپ ایکسیپٹ کریں. گھر والے کہتے ہیں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے, بار بار اس کو اس کی یاد میں وہ چیز لائی جاتی ہے کہ تم ہو ہی غلط, تم ناکام ہوئے ہو, تم اب کیوں نہیں بھول پا رہے. سو میری تھراپی یا اس یہ کلیش آ گیا نا. سو اس انسان کے انوائرمنٹ کو چینج کرنا, اس شخص کا خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ویری مچ امپورٹنٹ. اس کے لیے پازیٹیو افرمیشنز ہیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ جب خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. اپنی پازیٹیو فیلنگز اور نیگیٹو فیلنگز کو لکھنا شروع کریں. یہ تو بہت یونیورسل لا ہے کہ جب آپ اپنی ناکامیوں کو یا آپ کسی بھی زندگی کے ایسے فیز کو لکھنا شروع کرتے ہیں, 50% آپ کا پرابلم وہیں پر حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اچھی یادیں ہیں بچپن کی ڈیفینیٹلی وہ تو کوئی نہیں بھولنا چاہتا, لیکن اگر کچھ ٹراماز وغیرہ آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو گئے ہیں, بچپن کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رک گئے ہیں, تو کیا کوئی ایسا میجر ہے, کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے انسان نکل سکے ان ٹراماز سے؟ اچھا, وہ آپ نے ایک تو انہوں نے بات بڑی خوبصورت کی, لکھنے والی بات کی, لکھ لیا کرے. ایک توریت میں ایک عبارت ہے جس کا انگلش میں ترجمہ ہے, thou shall be written, thou shall be done. جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے, یعنی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اچیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ٹیسلا کی 369 کی جو تھیوری ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بہرحال اس وقت دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ سجیشن ملتا ہے کس سے, ماں باپ سے, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن کو ہم بلیو کرتے ہیں. وہ سجیشن ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ایموشنز ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ بیہیویئر بناتا ہے, اور بیہیویئر ہمیں یا تو کامیاب کرتا ہے یا ناکام کرتا ہے. اب لیٹس سے فار ایگزامپل ایک 30 سال کا شخص ہے جس کا میں کوئی ٹراما ہے, اور وہ سے آگے پرابلم ہو رہی ہے زندگی کے اندر فیصلہ کرنے کی, بڑے اتھارٹی کے سامنے بات کرنے کی, گھبرا جاتا ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سب سے فاسٹسٹ علاج جو ہارورڈ میڈیکل اسکول نے اس کی اسٹڈی کے بارے میں بتایا, جس کی میرے پاس رپورٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو ہپنوسس کے ذریعے ریگریس کرایا جائے, یعنی پیچھے کی طرف لے جائے, لیٹ سے وہ انیشل ٹراما 4 سال کی عمر میں ہوا ہے, 5 سال کی عمر میں ہوا, جب وہ ٹراما ری لیو کرتا ہے, یاد رہے وہ ٹراما جو اس کو یاد نہیں ہوتا, آپ کا سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, آپ کی بچت کے لیے وہ ٹراما آپ بھول جاتے ہیں. اب آپ بڑے ہو گئے, ایموشنز اور فیلنگ آ رہے ہیں اس ٹراما سے, آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا, آج میں اس شخص سے ڈرتا کیوں, یہ شخص کی جو ناک ہے نا, یہ ناک دیکھ کے مجھے برا کیوں لگ رہا ہے, یا اس کی آواز مجھے اچھی کیوں نہیں لگتی, آپ کو نہیں پتا چلتا. بیسکلی فیلنگز آپ کی آ رہی ہے اس ٹرامیٹک ایونٹ سے. تو جب آپ اسے ریگریس کرتے اور اس ایج میں پہنچتے جہاں وہ ایونٹ سے وہ گو تھرو ہوا, وہ ٹراما ریلیو کرتا ہے, جب وہ ریلیو کرتا ہے تو ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل لیول چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ لیول چینج ہو جاتا ہے, اب اس شخص کو اس چیز میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے, لوگوں کو فیس کرنے میں, ڈیسیژن میکنگ میں, نہ کہنے میں, اسرٹیو ہونے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بڑا فاسٹ ہے, مگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کے لیے ہپنوسس لائک سرجری, یو ہیو ٹو پریپیئر اے پرسن بیفور ہی گوز انٹو ہپنوسس.
تو اس کے علاوہ CBT بہت انٹرسٹنگ ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. گیسٹال تھراپی ہوتی ہے, ڈراما تھراپی ہوتی ہے, کئی چیزیں ہیں. مگر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سائیکالوجسٹ کے پاس آپ 1 گھنٹہ گئے, اس کے بعد آپ گھر گئے, اب وہی انوائرمنٹ, وہی تانے, وہی باتیں, تو ایگزیکٹلی وہ سارا جو اثر ہوتا ہے تھراپسٹ کا, جب تک ول نہیں ہوگی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی تو آپ جتنی مرضی تھراپیز لے لیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. لاسٹ 30 سیکنڈز ہمارے پاس. اچھا, ایک لے مین جو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم بری یاداشت کو, برے تجربات کو کیسے بھول سکتے ہیں, کیا بھول بھی سکتے ہیں؟ بالکل بھول سکتے ہیں, 100%. آپ صرف اپنی زندگی میں جو جس جگہ جس حال میں آپ رہ رہے ہیں نا, بس اس پہ آپ رہیں. ماضی کو چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ ماضی کو یاد کریں گے تو ڈپریشن ہوگا. اگر آپ فیوچر کو یاد کرنے بیٹھیں گے یا اس کی بہت بڑی بڑی کریں گے, میں یہ کروں, وہ اس سے آپ کو انگزائٹی ہوگا, اور انگزائٹی لیڈس ٹو پینک. جسٹ فوکس آن یور پریزنٹ. اس سے آپ فوراً, جی بالکل, آپ کے جو بیڈ ایکسپیرینس. معیز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی معیز صاحب. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انسان بھولتا نہیں ہے, بیسیکلی اس کو ریفریم کرتے ہیں, یعنی تصویر کا فریم چینج کر رہی ہے, تصویر وہی ہے, اب دیکھنے کا انداز چینج ہو جائے گا. تو برین کی ناٹ فورگیٹ, بیکاز انٹل ہز نیورونز آر ڈیمیجڈ, پاسبلی کہ انسان بھول جائے, تو ہم اس کو دوسرا لینگویج استعمال کرتے ہیں, دوسرا ورڈ ریفریمنگ دی ٹراما انٹو سم تھنگ پازیٹیو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فیکلٹی ہے برین اور میموری, اس کے اوپر زور نہیں چلتا. بٹ اگین بہت اچھی آپ نے بات کی, آپ دیکھنے کا زاویہ تبدیل کر سکتے ہیں جس سے آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فرحت آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جدو کرشن مورتی وہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ بچے کو کسی پرندے کا نام بتاتے ہیں نا, اس کے بعد سے وہ پرندے کو کبھی نہیں دیکھتا, وہ صرف اس کے نام کے ذریعے ہی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ شروع کے 6 سے 7 سال بچوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کیجیے. ان کے ہاتھ میں فون دے دینا, یہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ کہ جو کانفیڈنٹ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام, جو زندگی میں لوگوں کو فیس کرنے والے, سچویشنز کو فیس کرنے والے, تھینک یور پیرنٹس کہ انہوں نے جو پہلی یادیں آپ کو دی ہیں وہ کانفیڈنس سے بھرپور تھی. اس لیے دنیا کی نیگیٹیوٹی آپ پہ اثر نہیں کر سکتی, چاہے آپ جتنے مرضی لیگ پولرز کا سامنا کر لیں اس دنیا میں. گاڈ سپیڈ. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا, پیار سے بات کیجیے گا.